تجھے برباد نہ ہونے دے گا، غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا۔ بلال کو دیکھو، بڑے گورے تو نہیں ہیں، بڑے خوبصورت تو نہیں ہیں، بڑے اسمارٹ تو نہیں ہیں، کالے کلوٹے ہیں اور حبشہ کے رہنے والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کے سینے میں جو دل دیا ہے وہ دل بڑا صاف ہے، وہ دل بڑا اجلا ہے۔ حضرت بلال کو ان کا مالک عرب کی تپتی ہوئی ریت پر، گرم زمین پر، گرم تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہے اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے اور بلال سے کہتا ہے، اے بلال تیرے سینے کی چربی پگھل رہی ہے، اے بلال تیری پیٹھ ریت سے جل رہی ہے، اے بلال تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ او بلال تو زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، تو بہت گورا چٹا تو نہیں ہے، کوئی اسمارٹ تو نہیں ہے، مگر اے بلال تیرے سینے میں جو دل ہے وہ دل اللہ تعالیٰ نے کتنا صاف ستھرا رکھا ہے، اے بلال تیرے سینے میں کتنا ایمان ہے، تیرے دل میں کتنا ایمان ہے۔ بلال اس عرب کی تپتی ہوئی ریت پر بھی، اس پتھر کے نیچے دبا ہوا بلال بھی اپنی زبان سے احد احد کہتا ہے، وہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ بلال کی زبان سے شرک تب بھی نہیں نکلتا ہے، بلال کی زبان سے غیر اللہ کا نام تب بھی نہیں نکلتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، خوبصورتی پر مت جاؤ، دل کو پاک کرنے پر فکر کرو، دل کی چنتا کرو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بدصورت تھے چہرے کے اعتبار سے، چہرے پر جگہ جگہ دھبے تھے، داغ تھے، لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، لوگ ان کی بدصورتی کی وجہ سے ان کے پاس نہیں بیٹھا کرتے تھے، مگر اللہ کے نبی ان کو بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن جلیبیب اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی اکرم نے پوچھا ہے جلیبیب یہ بتاؤ تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اے اللہ کے رسول میں بدصورت آدمی ہوں اور پیسے بھی میرے پاس نہیں ہے، میں زیادہ دولت مند بھی نہیں ہوں، نہ تو میرے پاس صورت ہے اور نہ میرے پاس دولت ہے، اے اللہ کے نبی کون اپنی لڑکی مجھ کو دے گا؟ میری شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ گھبراؤ نہیں جلیبیب، ہم تمہاری شادی کرائیں گے اور بہت اچھا رشتہ ہم تم کو دیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے جلیبیب سے وعدہ کر دیا کہ ہم تمہاری شادی کرائیں گے اور اچھی جگہ کرائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے پاس ایک انصاری صاحب بھی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، بڑی دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے، اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی مناسب رشتہ ملے، کوئی اچھا رشتہ ملے تو مجھے ضرور بتائیں۔ نبی اکرم کے ذہن میں خیال آیا، آپ نے انصاری صحابی کو بلایا، کہا کہ میرے بھائی تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میرے پاس ایک بڑا اچھا رشتہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی کون ہے وہ لڑکا؟ کہا کہ ہم تمہاری لڑکی کی شادی جلیبیب سے کرانا چاہتے ہیں۔ اب صحابی جانتے ہیں کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدصورت بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اور نبی ان کا نام لے رہے ہیں۔ صحابی نے انکار نہیں کیا، کہا اے اللہ کے نبی آپ نے رشتہ پیش کیا ہے، مجھے انکار نہیں ہے، مگر یہ رشتے ناطے کا معاملہ ہے، اے اللہ کے نبی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں گھر جا کر کے لڑکی کی ماں سے اپنی بیوی سے تھوڑا ڈسکس کر لیتا ہوں، تھوڑا غور کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، تم ڈسکس کر لو، بات کر لو، آرام سے جواب دو۔ صحابی گھر آتے ہیں، بڑے غور سے سننا میری بہنوں، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، آج شادیاں ہوتی ہیں اور نبھ نہیں پاتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں لیکن شادی کے نام پر ہم نے اتنے سارے رسم و رواج باندھے ہیں کہ آج شادیوں کے نام پہ بربادیاں ہو رہی ہیں، آج ہماری بہنیں خودکشی کر رہی ہیں۔ آج عائشہ بانو نام کی ایک بہن نے گجرات کی سرزمین میں ندی میں کود کر کے جان دے دی، اور نہ جانے کتنی ہماری بہنیں آج جان دے رہی ہیں۔ آج گھروں کے ماحول اتنے خراب ہیں کہ شادیاں برباد ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہماری شادیوں کے بیچ میں اور نبی کے دور کی شادیوں میں کیا فرق ہے، ذرا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں۔ صحابی گھر آئے،
اپنی بیوی کے پاس آئے، کہا کہ بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی، کہ یہ بتاؤ کہ رشتہ کون پیش کر رہا ہے، کس نے یہ رشتہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ رشتہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ کہا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نبی سے بہترین رشتہ کون بتا سکتا ہے؟ بتائیے کون ہے وہ لڑکا جس کی شادی ہماری بیٹی سے اللہ کے نبی کرانا چاہتے ہیں؟ کہا ہے میری اہلیہ، اللہ کے نبی ہماری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرانا چاہتے ہیں۔ کہا جلیبیب؟ وہی جلیبیب جس کے چہرے پہ بڑے بڑے دھبے ہیں، چیچک کے داغ ہیں، غریب ہے، پھٹے حال ہے، اس جلیبیب سے ہماری لڑکی کی شادی ہوگی؟ ہم نہیں کریں گے اپنی لڑکی کی شادی۔ عورت نے انکار کر دیا، ہم نہیں کریں گے اپنی لڑکی کی شادی۔ شوہر نے سر جھکایا، کہا سوچ لو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں، ہم نہیں کریں گے اپنی لڑکی کی شادی، ہماری لڑکی کے اتنے اچھے اچھے رشتے آئے، ہم نے ٹھکرا دیے، اب ہم اپنی لڑکی کی شادی بدصورت لڑکے سے کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے۔ ماں نے انکار کر دیا، شوہر جانے لگا، وہیں پر بیٹی بھی بیٹھی تھی، ماں باپ کی بات سن رہی تھی۔ کہتی ہے ابو جان، امی جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ بات کروں۔ کہا بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ کہا ہے امی جان، جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ جلیبیب میرے لائق نہیں ہے، بدصورت ہیں، زیادہ پیسہ بھی نہیں ان کے پاس، غریب ہیں، لیکن اے امی اے ابو، اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ رشتہ کون پیش کر رہا ہے۔ یہ رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اگر یہ رشتہ پیش کیا ہے تو ضرور اس رشتے کے اندر میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی، کوئی خیر ہوگا، کوئی برکت ہوگی۔ اے امی جان، اے ابو جان، میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ ہاں کر دیجیے۔ بیٹی سوچ لو، تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ یہاں تو لڑکیوں کو صرف اتنا پتا چل جائے کہ لڑکے کو لمبی لمبی داڑھی ہے تو وہ تو کہہ دیتی ہے نہیں مجھے نہیں کرنا ہے شادی، مجھے تو اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکے سے کرنا ہے۔ اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اس لیے داڑھی کو حقارت کی نظر سے نہ۔ دنیا تو دیکھ ہی رہی ہے، ٹرینوں میں سفر کرو، فلائٹ میں سفر کرو، سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، کوئی ایک داڑھی والا آ جائے، میری تو داڑھی خیر چھوٹی موٹی ہے، لمبی داڑھی والا کوئی آ جائے تو سب لوگ ایسے گھورنے لگتے جیسے اسامہ بن لادن آ گیا۔ داڑھی کو دوسرے حقارت کی نظر سے دیکھیں تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے داڑھی کی ویلیو کو گرا دیا، آپ نے اور ہم نے گرا دیا۔ غور کرو، لڑکی تیار ہو گئی، ماں باپ کہتے ہیں سوچ لے بیٹی، کہ میں تیار ہوں، نبی نے رشتہ پیش کیا، میں تیار ہوں۔ لڑکی کا باپ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی، میری بیوی تو تیار نہیں ہو رہی تھی، میری بیوی نے تو انکار کر دیا تھا، مگر میری بیٹی نے جب یہ سنا کہ رشتہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، میری بیٹی تیار ہے۔ نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہم بارک لہا فی عیشہا، اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں تو برکت دے دے، اور اللہ اس لڑکی کی روزی روٹی میں تو برکت دے دے، اور اس کی زندگی میں کبھی مصیبتیں نہ آئیں، دکھ نہ آئیں۔ اس کے بعد اس لڑکی کی شادی جلیبیب سے ہو جاتی ہے۔ جلیبیب سے جب شادی ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی بڑے پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں جانے لگتے ہیں، ایک جہاد کے میدان میں، ایک جنگ کے میدان میں جانے لگتے ہیں۔ صحابہ جب جانے لگتے ہیں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں جاتے ہیں، اور جب جنگ میں جاتے ہیں تو بھی بہت زیادہ ٹائم تو ان کی شادی کو نہیں ہوا تھا۔ اس جنگ میں جانے کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور جب وہ شہید ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں قبر کھودی جائے۔ جب قبر کھودی جاتی ہے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے جلیبیب کی لاش کو قبر کے اندر اتارتے ہیں، اور قبر میں رکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ
میں جلیبیب سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی کر۔ اے اللہ میں اپنے اس صحابی سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت جلیبیب کو دفن کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ لڑکی جلد ہی بیوہ ہو جاتی ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں پورے مدینہ میں کسی بیوہ عورت کے پاس اتنا پیسہ، اتنا دھن دولت نہیں تھا جتنا اس عورت کے پاس تھا۔ اللہ اس کو غیب سے روزی دیتا تھا، اور سب سے زیادہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ اس نے اللہ کے لیے اپنی جوانی کو قربان کیا، اور ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوئی جو بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن جس کی سیرت اچھی تھی، جس کا دل اچھا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نظر میں دل کی ویلیو ہے، اللہ کی نظر میں دل کی اہمیت ہے۔ آؤ ہم دل کو اچھا کریں، دل کو خوبصورت بنائیں، دل کو صاف کریں۔ جب تک ہم دل پر محنت نہیں کریں گے، سماج نہیں سدھر سکتا۔ شادیوں کا کیا حال ہے ہمارے؟ مجھے معلوم ہے سیکٹریا کے اندر بھی انصاری لوگ رہتے ہیں، اور یہی انصاری ٹولہ پورا جھارکھنڈ میں آپ چلے جائیں، صاحب گنج سے لے کر کے گوڈا سے لے کر کے پاکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اس برادری میں بھی مجھے معلوم ہے کہ جہیز کا رواج پورے چرم سیما پر ہے، اور بڑی بڑی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، اور کیش رقم لی جاتی ہے، اور بڑی بڑی ڈیمانڈ کر کے لڑکیوں کے باپ سے لڑکے شادی کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اور چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اسلام نے لڑکی کے باپ کو کسی قسم کے بوجھ سے آزاد رکھا ہے۔ میرے بھائی، ایک لڑکی کا باپ جب اپنی لڑکی کی شادی کرتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو بچپن سے لے کر کے جوان ہونے تک بھی بیٹی کے سارے ارمان پورے کرتا ہے۔ اے بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی کہ وہ باپ اللہ کے بھروسے اور تیرے بھروسے اس بیٹی کو تیرے حوالے کر رہا ہے، تجھے دے رہا ہے، تیرے نکاح میں دے رہا ہے، اور تو اتنا بڑا بے غیرت ہے کہ اس لڑکی کے باپ سے تو ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے 4 لاکھ روپے چاہیے، مجھے 4 ویلر چاہیے، مجھے 2 ویلر چاہیے۔ تو بے غیرت اس لڑکی کے باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو باپ کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، یہ کون سی مصیبت میرے گھر میں آ گئی۔ اس کی پرورش کرنا، اس کو جوان کرنا، اور پھر اس کی شادی کرنا، اور شادی کا لمبا چوڑا انتظام کرنا، باپ کے سینے پر ایک بوجھ بن جاتی ہے یہ بیٹی۔ اور جب بیٹی جس طریقے سے بڑی ہونے لگتی ہے، جوان ہونے لگتی ہے، جیسے جیسے بیٹی جوان ہوتی ہے، ایک غریب باپ بیچارہ، اس کے بال پہلے سے پکنے لگتے ہیں، اور اس کے چہرے پر پہلے سے جھریاں آنے لگتی ہیں، وہ وقت کے پہلے بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ مت بناؤ میرے بھائی۔ بیٹی اگر بوجھ ہوتی، اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی، اور اللہ کی قسم میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو بڑے پیار سے پالا ہے، بڑی محبت سے پالا ہے۔ میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے، اپنی بیٹیوں کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھتے تھے اللہ کے نبی۔ غزوہ بدر کا موقع یاد کرو۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی زینب کے شوہر ابو العاص، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے بدر کی لڑائی میں۔ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو قیدیوں میں ابو العاص کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا، اریسٹ کر کے ان کو بھی لایا گیا۔ اب جب ابو العاص آئے تو صحابہ کو تھوڑا سا عجیب لگا کہ نبی کا داماد اور قیدی ہے، لیکن اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ نبی کا داماد بھی اگر قیدی ہو کر کے آیا ہے تو سارے قیدیوں کے ساتھ اس کو بھی قیدی بنا کے رکھا ہے۔ آج وسیم رضوی خبیث مردود کہہ رہا ہے کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن سے 26 آیتیں نکال دو جو اسلام کو، جو مسلمانوں کو آتنکواد اور وائلنس کی اور ہنسا کی تعلیم دیتی ہے۔ جاؤ کوئی وسیم رضوی کو بتا دے کہ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جب قیدیوں کو لایا گیا ہے، نبی کا داماد بھی ان قیدیوں کے ساتھ آیا ہے۔ اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے گا جب قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں، لڑائی کے میدان میں اگر کوئی مشرک، اگر کوئی غیر مسلم، اگر مسلمانوں کے پاس آ کر کے پناہ لے لے، پناہ مانگ لے، تو قرآن کہتا ہے
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک تمہارے پاس آ کر کے پناہ طلب کرے تو پناہ دے دو، حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ یعنی جنگ کے میدان میں بھی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم سے کوئی پناہ طلب کرے تو تم پناہ دے دو۔ دنیا کا مذہب یہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں سب کچھ جائز ہے۔ میرے نبی نے کہا نہیں، جنگ کے میدان میں سب جائز نہیں ہے۔ میرے نبی نے باقاعدہ صحابہ کو حکم دیا، جنگ کے میدان میں بھی جاؤ، کسی بچے کو قتل مت کرو، کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھاؤ، کسی عبادت کرنے والے کو عبادت کر رہا ہے، اپنے دھرم کے مطابق پوجا کر رہا ہے، اس کو قتل مت کرو، کسی کے مذہبی عبادت خانے کو مت گراؤ، کسی کے گھر کو آگ مت لگاؤ۔ یہ تعلیم دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو قرآن نہ سمجھ میں آئے، عربی زبان نہ سمجھ میں آئے، قرآن کی آیتوں کا مطلب نہ سمجھ میں آئے، اور آگے پیچھے سے وہ کاٹ کر کے کسی آیت کا غلط مطلب لے لے، تو اس کو جاہل کہا جائے گا، اس کو مسلم رضوی کہا جائے گا۔ آج اس نے انگلی اٹھائی ہے قرآن کے اوپر اور 26 آیتوں کے بارے میں اس نے اعتراض کیا ہے۔ جاؤ اسے یہ واقعہ سنا دو، اللہ کے نبی کے داماد کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب نبی کی بیٹی زینب ہے، یہ نبی کی سب سے بڑی بیٹی۔ جب سارے قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تو مکہ والے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے اور پیسہ دے دے کر کے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے لگے۔ نبی کی بیٹی زینب بھی مکہ سے مدینہ آتی ہیں اور اپنے شوہر کو ابو العاص کو چھڑانے کے لیے وہ بھی صحابہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں میرے شوہر کو چھوڑ دو، اور ایک ہار اپنا نکالتی ہیں اور وہ ہار رکھ دیتی ہیں کہ یہ ہار لے لو اور میرے شوہر کو چھوڑ دو۔ یہ ہار کون سا ہار ہے؟ یہ ہار وہ ہار ہے جو نبی کی بیٹی کو ان کی ماں نے دیا تھا، خدیجہ نے دیا تھا۔ یہ خدیجہ کا ہار ہے، یہ زینب کی زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے، ان کی مرحومہ ماں کی یادگار ہے۔ آج زینب مجبور ہیں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ ہار لا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ زینب کی آنکھیں دبدبا گئی ہیں، زینب رو رہی ہیں، مگر مجبور ہیں۔ اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ان کا شوہر مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا، گرفتار ہوا ہے، لہذا اپنا ہار دے کر کے کہتی ہیں کہ میرا ہار لے لو، میرے شوہر کو چھوڑو۔ نبی اکرم کی نظر پڑتی ہے اس ہار کے اوپر۔ نبی اکرم جب ہار کو دیکھتے ہیں اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، خدیجہ کی محبت یاد آ جاتی ہے، اور اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اللہ کے نبی آنسو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی بھی رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ، اگر ہو سکے تو میری بیٹی کا یہ ہار واپس کر دو، یہ میری بیٹی کا ہار میری بیوی خدیجہ کی یادگار ہے، یہ ہار مت لو، تم ابو العاص کو کچھ اور لے کر کے رہا کر دو یا بغیر فدیہ کے رہا کر دو، مگر یہ ہار واپس کر دو۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میں خدیجہ، آج میری خدیجہ کا یہ ہار فدیہ کے طور پہ دیا جا رہا ہے، میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہار واپس کر دو۔ صحابہ نے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، صحابہ نے فوراً کہا نہیں اللہ کے نبی ہم یہ ہار نہیں لیں گے، اور وہ ہار واپس کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے تو اپنی بیٹیوں کو ایسے پالا ہے، میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے۔ میرے نبی اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا جب آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں، اپنی بیٹی کے سواگت میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کو جا کر کے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر اپنے بغل میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا مان سمان دیتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں پیار کے لیے ہوتی ہیں، بیٹیاں محبت کے لیے ہوتی ہیں، بیٹیاں ماننے کے لیے ہوتی ہیں، بیٹیاں دھتکارنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں۔ مگر آج ہم نے جہیز کی وجہ سے، آج ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔
واقعہ یاد آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اردو کا ایک بڑا مشہور شاعر ہے میر تقی میر، اس کو بھی اللہ نے ایک بیٹی دی تھی اور ایک ہی بیٹی تھی، اور بڑے ناز و نعم سے میر تقی میر نے اپنی بیٹی کو پالا تھا، اور جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا، بیٹی کا رشتہ ملا، تو بیٹے والوں نے آج کے دور کی طرح 100-150 سال پہلے کے بھی یہ حالات تھے، انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ کی۔ میر تقی میر نے دیکھا بیٹی کا رشتہ مناسب مل رہا ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، کہا ٹھیک ہے میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا۔ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے میر تقی میر کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن لڑکی کا رشتہ اچھا مل رہا ہے، تیار ہو گیا، گھر آیا، رات بھر سوچا کیا کروں، صبح فیصلہ کیا اور اپنے مکان کو فیصلہ کیا کہ مکان بیچ دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ مکان کی قیمت طے کر دی، مکان کا پیسہ طے کر دیا، پیسہ مل گیا، بیٹی کے جہیز کا انتظام کیا، بیٹی کی شادی کی۔ شادی جس دن ہوئی اس دن بیٹی کو پتا چلا کہ میرا باپ میرے جہیز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنا مکان بیچ چکا ہے، اور کل جب میں اپنے گھر جاؤں گی میرا باپ بے گھر ہو جائے گا، میرے باپ کے سر سے چھت نکل جائے گی۔ بیٹی کے دل کو صدمہ پہنچا، بیٹی باپ کے گلے رکھ کر کے پھٹ پھٹ کر کے روئی، اور جب بیٹی ودا ہوئی، بیٹی سسرال پہنچی، شادی کی پہلی رات ہے، بیٹی اپنے گھر پہنچی، سسرال پہنچی۔ صبح بجائے اس کے کہ بیٹی اپنے سسرال کی پہلی رات، شادی کی پہلی رات خوشیوں میں گزارے، صبح جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، سامنے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، رات میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی، انتقال ہو گیا۔ میر تقی میر کی بیٹی چل بسی، میر تقی میر اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، چلو میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتر گیا، میری بیٹی ودا ہو گئی۔ کسی نے آ کر کے اطلاع دی، میر صاحب آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بیٹی آپ کی چل بسی ہے۔ میر تقی میر بھاگا اسی وقت پہنچا، اور بیٹی کے سسرال جیسے ہی پہنچا، سامنے بیٹی کی لاش رکھی ہوئی ہے، بیٹی سفید کفن میں کفنا کر کے لٹا دی گئی ہے، سامنے رکھی ہوئی ہے۔ بیٹی کی لاش دیکھ کر کے میر تقی میر کہتا ہے اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں۔ اے میری بیٹی میں نے تیرے جہیز میں تیرے سسرال والوں کی ساری ڈیمانڈ تو پوری کی، بس ایک چیز رہ گئی، ایک چیز کا خیال مجھے نہیں آیا، میں نے سارے کپڑے لتے سب کچھ تجھے دیا، کفن نہیں دیا تھا، کفن دیا ہوتا تو آج تیرے بدن پہ یہ کفن کا کپڑا تیرے سسرال کا نہ ہوتا، یہ تیرے باپ کا ہوتا۔ بیٹی تیرا باپ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اب آج تیرے باپ کو خیال آ رہا ہے کہ تیرے کفن میں سب کچھ دیا، تجھے جہیز میں تجھے کفن کا کپڑا کیوں نہیں دیا۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے کتنی بیٹیاں ہیں جو مر چکی ہیں، خودکشی کر چکی ہیں، ندی میں ڈوب چکی ہیں، آگ میں جل چکی ہیں، مگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ آج ہماری ایک بہن نے گجرات کی سرزمین میں مرنے کے پہلے ویڈیو بنا کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو مسلمانوں، تم اپنے دین پر فخر کرتے ہو، اپنے نبی پر فخر کرتے ہو، تم اپنے نبی اور اسلام کا نام لیتے ہو، لیکن تمہیں چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ایک خوبصورت بہن تمہاری آج جان دے رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں اس کا خودکشی کرنا جائز نہیں تھا، اس نے غلط کام کیا، اس نے ناجائز کام کیا، ہم اس کام کو کبھی صحیح نہیں کہہ سکتے، مگر ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ آج ہم نے بیٹیوں کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج باپ بڑی مشکل سے کسی طریقے سے جہیز کا انتظام کر کے شادی کرتا ہے، اس کے بعد بھی سسرال جب جاتی ہے تو شوہر اور ساس اور سسر اور سسرال والے اس سے برابر ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ ارے تو یہ کیوں نہیں لائی، وہ کیوں نہیں لائی، اور اس کے جلے پر نمک چھڑکتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ختم کرو یہ رسم و رواج، وہ رواج جو ہمیں برباد کر دے، وہ رواج جو ہماری بہنوں کی جان لے لے، اس رواج کو ختم کرو۔ آج ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہم اہل حدیث بھی ہیں، ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے بھی ہیں، ہم کم سے کم اپنے رسم و رواج کو ختم کریں اور ہم یہ طے کریں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ لڑکی والے تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، لڑکے والے یہ طے کریں۔ اور خاص طور سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ لڑکوں کی جو مائیں ہوتی ہیں اور لڑکوں کے جو باپ ہوتے ہیں وہ یہ طے کریں کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی میں کوئی جہیز نہیں لیں گے۔ صاف انکار کرے، طے کرے
کہ بھائی آپ ہم کو 1 پیسہ جہیز مت دیجیے گا، ہم نہیں لیں گے. یہ جب تک ہم ماحول نہیں بنائیں گے ماحول نہیں سدھرے گا. میرے بھائیوں، ہم نماز میں اہل حدیث ہیں، ہم روزہ رکھنے میں اہل حدیث ہیں، ہم زکوٰۃ اور حج میں اہل حدیث ہیں، مگر شادی بیاہ میں ہم سماج کے حساب سے چلتے ہیں، ہم رسم و رواج کے حساب سے چلتے ہیں. یہ ماحول ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے ماحول ختم نہیں ہوگا، ماحول کی اصلاح نہیں ہوگی.